کہ میں ایک مسیحی ہوں اور مجھے مسیح مجھے خداوند یسوع مسیح ناصری پر فخر ہے۔ وہ سکرولز ہیں جو گواہی دیتے ہیں، جو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب خدا لوگوں کو منع نہیں کر رہا کہ میرے پاس مت آؤ، بلکہ خدا کہتا ہے ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنک کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی لوگوں تک پہنچ سکے۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں پام سنڈے مبارک ہو۔ یہ دراصل خداوند مسیح کی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ شروع ہونے کو تھا اور یہودی اپنی فسح کی عید منانے کی تیاری میں مصروف تھی، اور جہاں جہاں بھی یہودی رہتے تھے دنیا بھر میں اس عید کے موقع پر وہ یروشلم میں آ جایا کرتے تھے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ پام سنڈے کے موقع پر یروشلم میں تقریباً 20 لاکھ لوگ موجود تھے۔ اندازہ کیجیے، سچ اے گریٹ کراؤڈ۔ اور مسیح کو وہ زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت کی روشنی میں کہ نوشتے پورے ہوں، وہ اس کی روشنی میں ایک گدھا منگوایا گیا اور وہ نوشتے پورے ہوئے جہاں لکھا ہے زکریا 9ویں باب میں کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہے، اے دختر یروشلم تو خوب للکار ہے۔ خدا کے لوگوں کو کلام یہ کہتا ہے کہ شادمان ہو، خوب للکاریں، حالات کیسے بھی ہوں۔ آج کل ویسے ہی پریشان کن ہیں، لیکن کیسے بھی ہوں پاک کلام اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ شادمان ہو اور للکاریں، شاؤٹ کریں۔ اس کی ایک وجہ ہے، لکھا ہے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ ہماری شادمانی، ہماری للکار کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ زمینی حالات نہیں ہے بلکہ ہمارا بادشاہ ہے، یسوع مسیح ہے، اور اس کی بابت لکھا ہے وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، وہ راست باز ہے، وہ وفادار ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کرونا وائرس کے ماحول میں بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس وقت ہمیں اور زور سے تھام لے گا اور ہماری حفاظت کرے گا اور مدد کرے گا۔ وہ صادق ہے۔ اور پھر لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو کیا برکتیں خداوند مسیح کے پاس ہیں، وہ صادق بھی ہے اور دینے کے لیے اس کے پاس انتہائی قیمتی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، نجات، یہ مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اب یہودی جب مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ گدھے پر سوار ہے تو ان کو یاد آ گیا ہوگا، او یہ تو خدا کا کلام ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے اور وہ گدھے پر سوار ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ پرومس مسیح جو ہمارے لیے لڑے گا اور ہمیں غلامی سے یا رومیوں سے اب ہمیں آزاد کر دے گا، تو ساری بھیڑ کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے اور شاگرد اپنے کپڑے زمین پر پھیلا دیتے ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں ہیں، بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے اور سب کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہی ڈالیاں ہیں، کیونکہ جب کسی بادشاہ کو وہ ویلکم کرتے
تو کھجوروں کی ڈالیوں سے عزت دیتے، پرستش کرتے، احترام کرتے۔ تو اس بھیڑ نے سوچا کہ ہمارا مسیح بادشاہ جس کے ہم منتظر ہیں وہ آ گیا ہے، وہ واقعی مسیح تھا، وہ وہی بادشاہ تھا۔ لیکن یہودی یہ نہ سمجھے کہ زکریا ہی کی کتاب میں لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ اس وقت جب وہ آیا ہے تو وہ ایک اور نجات، جو گناہوں سے نجات ہے، جو دل کی تبدیلی ہے، جو ضمیر پر سے احساس جرم کا بوجھ ہے اور خدا باپ سے ملاقات ہے، وہ نجات دینے کے لیے آیا۔ جس نجات کو وہ سمجھ رہے تھے وہ اس کی دوسری آمد ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں تھا کہ مسیح ہمیں سیاسی آزادی دے گا، معاشی آزادی دے گا، یا ہمیں مالی طور پر سرفراز کر دے گا۔ ان کے اپنے اپنے خیال تھے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، چلا رہے تھے، ابن داؤد کو ہوش آنا، اور کھپ پڑ گئی، شور پڑ گیا، سارا شہر ہل گیا کہ یہ شخص جو یروشلم میں بطور بادشاہ انٹر ہوا ہے یہ کون ہے۔ بہرحال ہوا کیا کہ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ اس کی خدمت کے بارے میں پڑھیں، ہمیشہ جب اس نے شفا دی تو کہا لوگوں کو کہ کسی کو نہ بتانا، مجھ کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنا۔ اکثر مسیح نے چھپ کر خدمت کی، معجزات کا ڈھڈورا نہیں پیٹا اور دوسری باتیں نہیں کی، پبلکلی اعلان نہیں کیا۔ لیکن اس وقت یسوع مسیح سارے عام پبلکلی گدھے پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے سامنے گیتوں کی بچھاڑ میں کہ ابن داؤد کو ہوش آنا، سارا یروشلم شہر گونج اٹھا، پکار رہا تھا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ اب یسوع نے خاموشی کیوں اختیار نہ کی؟ آج پام سنڈے پر ہم اس نقطے پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں خداوند مسیح لوگوں کو آخری چانس دینا چاہتا تھا کہ وہ نجات پا لیں، وہ اسے پہچان لیں۔ یہ مسیح کا طرز ہے، اس کا رحم ہے، اس کی محبت ہے کہ آخری دنوں میں بھی اپنی نیچر کے خلاف بھی کہ وہ سارے لاکھوں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، کہ لوگ اس کو پہچانے کہ وہ بادشاہ ہے لیکن وہ صادق ہے اور وہ حلیم ہے۔ اس وقت وہ ایک اور نجات جو سیاسی نجات سے بھی بڑی نجات ہے، ایک اور خوشحالی، ایک اور سرفرازی جو مالی خوشحالی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اور وہ میرے روح کی ہے، میرے دل کی تبدیلی ہے، وہ دینے کے لیے ایک برے کی طرح، ایک برے کی حیثیت میں کہ وہ فسا بنانے کو تھے، اور یسوع مسیح وہ کامل برا تھا جو ذبح ہونے کو تھا، جو ہماری خاطر مر جانے کو تھا اور ہماری صلح خدا باپ سے کروانے کو تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پبلکلی دنیا پر ظاہر کیا۔ آج صبح پام سنڈے کے موقع پر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں بھی ایک اور موقع دیا ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم کئی لوگوں کی طرح اس دنیا سے انتقال نہیں کر گئے، سانس لے رہے ہیں، صحت مند ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آؤ خداوند یسوع مسیح پر نگاہ کرو، اس کو پہچانو۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی برکت ہے کہ یسوع ناصری کون ہے؟ وہ صادق ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ نجات دینے والا ہے۔ اس نے صلیب پر جان دی ہے اور وہ فسح کا حقیقی برہ ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے
وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ یہ موقع آج ہمارے پاس ہے کہ پام سنڈے پر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں کہ وہ کون ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب میں کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ یہ خدا کا دل ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے اور کوئی بھی ہلاک نہ ہو۔ میرے عزیزو، آج انسان کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے اسے ڈر ہے، لیکن جسمانی موت کا، صرف جسمانی موت کا، موت کے بعد بیشتر انسان انہیں کوئی اس کا خیال تک نہیں ہے۔ وہ صرف زمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن موت انسان کے لیے مقرر ہے۔ خدا کے جو لوگ ہیں وہ جسمانی موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو ایک اور دنیا ہے، جلالی دنیا ہے، جہاں مسیح موجود ہے، مقدسین موجود ہیں، اور ہم محفوظ ہو کر ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے ایماندار کی زندگی میں ایسا ڈر جو دنیا میں ہے موت کا، وہ نہیں ہے۔ اس لیے آؤ آج پام سنڈے پر پہلا میسج جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی کا، نجات کا، گناہوں کی معافی کا، بادشاہ کو پہچاننے کا، جو گدھے پر سوار ہے، حلیمی سے آیا ہے، اطمینان لے کر آیا ہے، صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی بادشاہ جو گدھے پر آیا، مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت وہ روح کی نجات کے لیے نہیں بلکہ عدالت کے لیے، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، اپنے لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے پھر سے زمین پر آنے والا ہے۔ وہ ایک اور ہی کھجور کا اتوار ہوگا۔ اس کی بابت بھی ہم مکاشفہ کی کتاب میں 7ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ ایک اور بھیڑ ہے جن کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، اور ان کی بابت لکھا ہوا ہے، آؤ میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ لکھا ہے کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، وہ تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے، اور برے بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے ہے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ یہ ایک اور بھیڑ ہے میرے عزیزوں جو پام سنڈے منا رہی ہے، لیکن یہ آسمان پر ہے، یہ برے اور خدا کے تخت کے آگے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس بھیڑ کا حصہ ہو تو آج یسوع مسیح ناصری جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، آؤ اس کے لیے اپنا دل کھولیں اور اس کو کہیں، یسوع ناصری میرا ہاتھ تھام لے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میرے لیے صلیب پر جان دی، فسح کا برہ بن گیا اور تو زمین پر آیا، میرے دل کو، میرے گناہوں کو اپنے خون سے دھو کر پاک کر دے۔ یہ بھیڑ جو پام سنڈے پر آئی اور بڑے جوش سے خدا کی تعریف کر رہی تھی، بظاہر تو ایسا ہی تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح نہ تو کوئی پولیٹیکل موومنٹ شروع کر رہا ہے، نہ کسی آرمی کا اعلان کر رہا ہے،
نہ ہیرودیس کے ہیکل میں محل میں جا رہا ہے، بلکہ یہ تو ہیکل چلا گیا، یہ تو کوئی پادری لگتا ہے، یہ تو کوئی ربی ہے، ہم اس کو فرق سمجھے تھے، تو یہ بھیڑ چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے آخری موقع کھو دیا۔ شاید میرے عزیز تیرے لیے، تو جو سن رہا ہے، آخری موقع ہے تیری زندگی میں کہ تو انجیل کو، اس کے پیغام کو سن رہا ہے۔ آج اس کو ضائع نہ کر، بلکہ اپنے دل کو کھول دے اور مسیح کے پاس آ جا، تو وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی، گہرا اطمینان دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن جب مسیح ہیکل میں آیا، اس نے اندھوں کو شفا دی، لنگڑوں کو چلتا کیا، ہیکل کو پاک صاف کیا، تو ایک اور بھیڑ آ گئی۔ یہ فرق بھیڑ ہے، یہ بھی پام سنڈے کی بھیڑ ہے، اور یہ نوجوان تھے، یہ لڑکے تھے، یہ بچے تھے، یہ خلوص دل سے، یہ بڑی بھیڑ کی طرح نہیں، بلکہ واقعی مسیح کے لیے ایکسائٹڈ تھے، پرجوش تھے۔ اور وہی لفظ ہے، بول وہی ہے، گیت وہی ہے، ابن داؤد کو ہوش سنا، یعنی ہمیں نجات دے۔ وہ تعریف کر رہے تھے، پرومسڈ مسیح پہچان گئے، وہ بھی تعریف کر رہے تھے، لیکن بڑی بھیڑ کے نمائندے لکھا ہوا ہے خفا ہو گئے اور کہتے ہیں تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تو مسیح ہے۔ تو مسیح نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں، اور کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اس نے بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے اپنی حمد کو کامل کرایا، اور یہ نوجوان جو ہیں یہ نجات پا کر اپنے گھروں میں گئے۔ پہلی بات تو آج نجات کا پیغام تھا۔ دوسری ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کھجور کی ڈالیاں، پام سنڈے جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے ایمانداروں کے لیے۔ اور یہ چیلنج کیا ہے؟ کھجور کا درخت ایک علامت تھی، ایک سمبل تھا فتح کا، خوشحالی کا، سرفرازی کا۔ اور کھجور کا درخت ہیکل کی دیواروں پر اس کی پکچرز بنی ہوتی تھی۔ ارلی چرچ، ابتدائی کلیسیا جب شہید ہو رہی تھی، ان کی قبروں پر کھجور کا سمبل درخت بنا دیا جاتا تھا، جس سے مراد ہوتی تھی کہ یہ جو شخص مر گیا ہے، جس طرح یسوع ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، ایک دن اس کی آمد پر یہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کی فتح مند زندگی یسوع کے وسیلے سے ہے۔ کھجور شکست کا نہیں، فتح کا سمبل تھا۔ کرسچنز اس دنیا میں شکست کی علامت نہیں، فتح کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، اطمینان کی علامت ہے۔ تو آج دنیا جہاں بے چینی ہی بے چینی ہے، فریب ہی فریب ہے، خوف ہی خوف ہے، کرسچنز دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ مرتی ہوئی دنیا کو انجیل کا پیغام لے کر ہم نکلیں، پیش کریں۔ سوشل میڈیا، دوسرا میڈیا، آج تو آسانی اتنی ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ایک رابطہ ہے ہمارے پاس۔ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، اور یہ دانش اور یہ حکمت بھی ہمارے زندہ خدا نے لوگوں کو بخشی ہے، اور آج ہم انجیل کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، کھجور کا درخت تھکے ماندے مسافروں کے لیے ویلکم سائٹ ہوا کرتا تھا۔ کھجور کا درخت جب تھکے ہوئے لوگ دیکھ لیتے تھے، ان کی جان میں جان آ جاتی تھی، کیونکہ کھجور کے درخت کی جڑیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، پانیوں کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور جب تک پانی میں اس کی جڑیں چلی نہیں جاتی، یہ پھیلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ خروج 15 باب اس کی 27 آیت میں الیم شہر کی بابت پڑھتے ہیں،
जहां पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त देखकर बियाबान में बनी इसराइल की जान में जान आ गई कि अब यहां पानी जरूर ही होगा, और ऐसा ही हुआ कि वहां पर चश्मे ही चश्मे मिल गए। आज क्रिश्चियंस ये खजूर के दरख्त की मानद हैं, और लिखा हुआ है ज़बूर 92 में 12वीं आयत में, सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा। आप जो क्रिश्चियंस हैं, पाम संडे मना रहे हैं, ये खजूरें ये मुरझा जाएंगी, ये आरजी हैं। हम जिंदा खजूरें हैं, हमारी जड़ें रूहुल कुद्स के पानियों में हैं, कलाम के पानियों में हैं, जहां सारी दुनिया मुरझा जाएगी, वबाओं से, बीमारियों से, मुश्किलों से, गुनाहों से, फरेबों से। एक क्रिश्चियन को ये अपॉर्चुनिटी है, फख्र है उसको कि उसकी जड़ें अपने खुदावंद यीशु मसीह में हैं, रूहुल कुद्स में हैं, और वो हमेशा सरसब्ज रहेगा, तरोताजा रहेगा, और दुनिया के लिए उम्मीद का पैगाम, नूर का पैगाम, जिंदगी का पैगाम, अंजील का पैगाम ये क्रिश्चियंस के पास है, और वो दुनिया के लिए नूर का सबब है, नमक बने हुए हैं, और दुनिया को गलने सड़ने से बचाने की हौसला और कुदरत रखते हैं। सादिक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, जो खुद वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदावंद के घर में लगाए गए। दे आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हकीकी क्रिश्चियंस, हकीकी ईमानदार, उनकी प्लांटेशन, उनकी जड़ें ये दुनिया में नहीं, ये खुदावंद में है, उसके पानियों में है, उसकी जिंदगी में है। तो आपको सेंचने वाली एक और चीज है, पाम संडे पर हम गौर कर रहे हैं, जो जिंदा खजूर के दरख्तों को पानी से सेंच रही है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत है। और जो जो आप खुदा की हुजूरी में प्लांट होंगे, आप सरसब्ज रहेंगे। लिखा है वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरोबत होंगे। और फिर लिखा है वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे, यानी लम्हाती तौर पर नहीं, सिर्फ जवानी में नहीं, बुढ़ापे में भी तरोताजा। और ये आसमानी ताजगी है, और ये अजीब खजूर के दरख्त हैं। उसका एक सबब है कि हम क्यों तरोताजा रहते हैं, ताकि वाज़े करें कि खुदावंद रास्त है, ताकि वाज़े करें कि वही हमारी चट्टान और उसमें नाराज़गी नहीं है। तो मेरे अजीजों, पाम संडे के इस मुबारक मौके पर हम बहुत से रोशनियां देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा बादशाह कौन है, वो क्यों आया, जिंदगी देने, सुलह करवाने, हमें सरफराज करने, हमें सूखे सड़े दरख्तों से तब्दील करके सरसब्ज दरख्त बनाने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जमीन पर आ गया। तो आज मैं अपने चर्च के खास तौर पर और तमाम चर्च के उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड को पाम संडे मुबारक कहना चाहता हूं। और मेरी दुआ है कि काश खुदावंद का मुकाशफा कि वो हकीकी बादशाह है हमारी रूहों के अंदर आए, और हम कह सकें जैसा कि लिखा हमने पढ़ा, ए बिनते सियोन, ए बिनते सियोन, तू नहायत शादमान हो। और कोई शादमान हो सके ना हो सके, लेकिन तू शादमान हो। तू कोरोना वायरस की वबा के माहौल में भी शादमान हो। हालेलुया। और दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, सिर्फ ललकार नहीं, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो खुदावंद
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके साथ हो, आपको शादमानी बख्शे और दुनिया के बियाबानों में भी खजूर के दरख्त की तरह आपको हमेशा सरसब्ज रखे, उसका आसमान आप पर खुला रहे। शहर शट डाउन हो जाए, आसमानी शहर कभी शट डाउन नहीं होगा, और वो आसमान आज भी आप पर खुला है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।